ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، حالانکہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ کے لیے بہت زیادہ مخلص ہیں. کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ سب یہودی تھے یا وہ سب نصرانی یعنی عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا تم جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی آئے اور وہ اس کو چھپائے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ گچھ ہوگی. پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے تفسیر کے اندر الحمدللہ. آج یہاں پر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک لفظ حذف یہاں پر محذوف ہے کہ ہم نے قبول کیا اللہ کے رنگ کو. یہاں پر اصل میں عیسائیوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا گیا تھا، اور ان کی طرف سے ایک بات گھڑی گئی تھی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور وہ سوال یہ تھا کہ عیسائیوں کے نزدیک انہوں نے پیلے رنگ کو، زرد جو رنگ ہوتا ہے، پیلا رنگ کو اپنا رنگ بنا دیا تھا. کیا کیا تھا؟ پیلے رنگ کو اپنا رنگ بنایا. اور ان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہوتا ہے تو وہ ایک عقیدے کے مطابق کہ اس بچے کو پیلے پانی کے اندر سے ڈبو کر نکالتے ہیں 3 دفعہ. اور ان کا یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ جب تک کوئی بھی بچہ 7ویں دن یا کبھی بھی وہ اس پیلے پانی سے ہو کر نہیں گزرتا، تب تک پکا عیسائی نہیں بن سکتا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے جو ختنہ کا عمل ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کے، جو کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ایک رنگ تجویز کر لیا اپنے لیے. اور اس رنگ کے مسئلے میں ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جب تک بپتسما اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بپتسما. آج بھی وہ عیسائیوں کے نزدیک بڑی مقدس وہ رسم ہے کہ جب بھی 7 دن کا بچہ ہوتا ہے، 7 روز کا، تو وہ اس بچے کو اس پیلے پانی کے اندر سے ڈبو کر نکالتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، خالص عیسائی ہو جاتا ہے. تب تک وہ کسی کو عیسائی نہیں سمجھ سکتے. سمجھ رہے؟ تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ اے مسلمانوں،
تم بھی کیا ہو جاؤ، تم بھی ہمارے پیلے رنگ کو قبول کرو، تمہارے پاس کوئی رنگ ہی نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے پیلے رنگ کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہہ دو کہ ہم نے ایک رنگ ہے اللہ کا رنگ، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، تمہارے پیلے رنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پیلے رنگ کو انہوں نے ایک رسم کے طور پر اپنے عقیدے کا حصہ بنا کر کے اس کو ایک رسم بنایا اور اس کو عقیدے سے جوڑ کر کے یہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے اس عقیدے کے مطابق ہمارے پیلے رنگ کو قبول کر لو، تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اس جواب میں مسلمانوں نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، کوئی کلر نہیں، رنگ کا مطلب کلر نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے اس کو تجویز کر لیا، یہ تو ایک جوابی کارروائی کے طور پر کہا گیا ہے کہ تم کیا رنگ کی بات کر رہے ہو، ہم نے ایک رنگ کو قبول کر لیا ہے اور وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے احکامات کا رنگ اوڑھ لیا ہے، اللہ کی محبت کا رنگ اوڑھ لیا ہے، ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت کا رنگ ہم نے اوڑھ لیا ہے۔ تم نے صرف پیلے رنگ کو اپنا کر شرک کیا، کیا کیا؟ یعنی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تم ایک رنگ کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہم نے عبادت قبول نہیں کی، ہم پکے توحیدی بن گئے، ہم پکے ملت حنیف کے اوپر چلنے والے بن گئے، ملت ابراہیم پر چلنے والے بن گئے، لہذا ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد احکامات خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو جو حکم بندے کے لیے اترا ہے اس کو اوڑھ لینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اے عیسائیو، تم نے اپنی خواہشات پر چل کر کے کیا کی؟ شرک کیا، تم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تم نے اپنی خواہشات کے بدلے میں انجیل کو پس پش ڈال دیا، تم نے اپنے خواہشات کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تم نے اپنے ذاتی مفاد اور اغراض کے بدلے میں تم نے کتاب اللہ کا انکار کیا، تم نے جبرائیل کا کیا کیا؟ جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کیا، صرف اس لیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اتر رہے تھے۔ تو تم تعصب میں بہت آگے نکل گئے، تم نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ جھکا دیا۔ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہہ دیا ہے، بس ہم اسی کو فالو کریں گے۔ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کے حکم کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اللہ کی وحدانیت کے سامنے کسی بت کو ترجیح نہیں دی، کسی درخت کو ہم نے ترجیح نہیں دی، چاند سورج کو ہم نے ترجیح نہیں دی، ہم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں تصور کیا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن اللہ نہیں کہا، ہم وحدانیت کے اوپر جمے رہے۔ تو یہ تو ہم نے جس رنگ کو اختیار کیا ہے وہ توحید کا رنگ ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کا رنگ ہے، وہ احکامات خداوندی کا رنگ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا رنگ ہے، وہ صحابہ کے طریقوں کا رنگ ہے، وہ کتاب اللہ کے احکامات کا رنگ ہے۔ اور اس سے بہتر رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ رنگ اللہ کا رنگ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ حجت کرتے تھے، یعنی یہ بھی خدا ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب اللہ یہ بھی خدا ہیں، اور مریم بھی خدا ہے، روح بھی خدا ہے، عزیر بھی خدا ہے۔ اس طرح سے اور مشرکین مکہ
اپنے بتوں کو بنا کر کے کھانے کا دینے والا بت، یا اولاد دینے والا بت، یہ حاجت روا بت، یہ بارش کا برسانے والا، یہ اناج اگانے والا، 360 بتوں کی پرستش کر کے اللہ کے ذات کو شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کہو کیا تم اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سے لڑائی کرتے ہو، ہم سے حجت بازی کرتے ہو کہ یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ؟ ارے اللہ ایک ہی ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ جو ہمارا رب اللہ ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت ساری کائنات کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کائنات کے کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا مانتے بھی ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ملحد ہیں، یعنی اللہ کے ذات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے، بس یہ دنیا کیسی بنی، بس ایک اسپورٹ ہو گیا اور یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ نہ ان کو جنت کا کوئی واسطہ، نہ جہنم کا کوئی واسطہ۔ وہ پورے 8 دن کمائیں گے اور ایک چھٹی کے دن سب کچھ کے عیاشی کے اندر ختم کریں گے۔ وہ کہیں گے جو کچھ جینا یہی جیو، مرنے کے بعد یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس طرح کے وہ عقیدے لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ربنا وربکم، کہ بھائی تمہارا یہودیوں تمہارا جو رب ہے تو ہمارا جو رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، اے عیسائیوں ہمارا جو رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے۔ تو تم اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سے بحث نہ کرو۔ کیوں؟ بلا نہ آپ کیا فرمایا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیونکہ ہم تو خالص اللہ کے ہیں۔ تم خالص اللہ کے نہیں ہو گئے، ہم خالص اللہ کے ہو گئے۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ میں تقسیم شروع کر دی، اللہ کو بانٹ دیا، اللہ کی ذات کے اندر اوروں کو کیا کر دیا؟ شامل کر دیا، شریک کر دیا۔ لیکن ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کی ذات کے متعلق آج بھی مخلص ہیں، اور قیامت تک اور مرتے دم تک مخلص رہیں گے، ہمیشہ کے لیے مخلص رہیں گے کہ ایک ہی اللہ ہے۔ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، بس اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو کیوں شامل کریں؟ بھئی شامل کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو کوئی ضرورت ہو۔ ایک انسان ہے، اس کو بیوی کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ جب میاں بیوی بن گئے تو ان کو بچے کی ضرورت ہے، اس لیے اولاد ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اشیاء اللہ نے بنائے ہیں وہ ایک نہ ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ جڑنا، اس کے ساتھ کسی کا شریک ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا اور اللہ نہیں بن سکتے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کی ذات کے ایک ہونے میں، توحید میں اور رسول توحید میں ہم مخلص ہیں اور ہمیشہ مخلص رہیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا۔ ایک اور سوال، ہم جب کہہ رہے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم کس پر ہیں؟ ملت ابراہیم پر ہم ہیں، کیونکہ ہماری ملت اور رسول اللہ اور ملت ابراہیم دونوں ایک ہی ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کیسے وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی پوری اولاد تو یہودی تھے، تم تو مسلمان ہو، اور یہودی کون ہے؟ ہم ہیں۔ تو یہودی ہم ہو گئے تو ہم ان کے ملت پہ ہو گئے، تم کہاں سے ہو گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ عیسائی بھی ایسی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد عیسائی تھے، تو تم تو مسلمان ہو، اور عیسائی وہ تھے تو ہم ان کے مذہب پر ہیں، تم کہاں سے ان کے مذہب پر ہو گئے؟ اگر تم ان کے مذہب پر ہوتے تو تم بھی کیا ہوتے؟ عیسائی ہوتے۔ یہ سوال انہوں نے کیا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا وہ نصارا یعنی عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابھی جو آپ نے تفسیر سنی اس میں صاف صاف فرمایا کہ ملت ابراہیم یہ دین اسلام ہے، دین یہود اور دین نصارہ نہیں ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو دین بتایا، یہودیت اور عیسائیت کو دین نہیں بتایا۔ اسی لیے اللہ نے آخری نبی بھیجے ہیں، اس لیے ان پر آخری کتاب اتاری گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، یہودی اور نصرانیوں تمہارے مقابلے میں اللہ
تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، تم تو صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرنا جانتے ہو۔ اس کا ذکر فرمایا اور ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس بات کو وہ خوب جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے۔ اس کو فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی آ جائے۔ بھئی تورات آئی، انجیل آئی ان کے پاس جو نبی اتارے گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو بتایا، نبیوں نے بھی ان کو بتایا، ان کی کتابوں کے اندر سب کو موجود تھا، لیکن انہوں نے پبلک کو نہیں بتایا۔ یہ حق کو چھپاتے رہے، یہ شہادت کو چھپاتے رہے۔ اللہ کے جانب سے جو گواہی ان پر آئی تھی، ان کے کتابوں میں جو موجود تھا، انہوں نے تحریف کر کے اور اس کے معنی کو بدل کر، اس کے الفاظ کو بدل کر کے لوگوں کو کیا کر دیا، اس کے اندر کے احکامات کو مٹا کر کے انہوں نے لوگوں کو سچائی بتائی بالکل نہیں۔ اس لیے کیا ہو گیا، وہ سب سے بڑے ظالم ہو گئے۔ تو یہود اور نصارہ یہ سب سے بڑے ظالم ہو گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کے جانب سے گواہی آئی تھی اور اس نے اس کو چھپایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے یہودی اور نصرانیوں، تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ باخبر ہے تم نے کون سی آیتیں چھپائی، کون سی آیتیں مٹائی، اور کس طرح سے لوگوں سے احکامات تورات کے اور انجیل کے چھپاتے رہے، اور کس طرح تم نے اپنے اندھی خواہشات میں اور اپنے نفسانی خواہشات میں اور اپنے ذاتی اغراض کے تحت تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا اور آپ کی رسالت کو چھپایا، اور تم نے ان کی کیا کر دی، مخالفت کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ دوسری مرتبہ یہ آیت کریمہ آئی ہے، دوسری مرتبہ۔ پہلے صفحے میں بھی یہ آیت کریمہ آئی تھی، تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ایسی ہی یہاں پر بھی آیت کریمہ تکرار، یعنی ڈبل ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے جو عقیدہ تھا، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، وہ ہمیں بچا دیں گے، یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا۔ اور آج کل ہمارے بریلیوں حضرات کا بھی یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیے تو ایک نیاز کر لیے تو پورا ختم، اجمیر شریف کی ایک زیارت کر کے آئے تو پورا ختم، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے اولیاء یقیناً اولیاء اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اوصاف ذکر ان کو دیے تھے، وہ اوصاف کو لینا چاہیے، ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو خدا بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن یہ خود کھڑے ہو کر کہیں گے، جب ان کے سامنے ان کے تمام آئیں گے، کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ ہی کے بارے میں، آپ کے سامنے بکرے کاٹے، آپ کی نیازہ ہم نے کرے، اور آپ ہمارے سفارشی ہیں، آپ ہمارے اللہ کے سامنے پیش کرے۔ وہ کہیں گے اے اللہ، میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میرے سامنے آ کر بکرے کاٹ کر نیاز کرے، میں نے یہ نہیں کہا تھا ان سے کہ میرے پر چادریں چڑھائے، میرے سامنے آ کے سجدے کرے، مجھ سے بچے مانگے اور چوڑیاں باندھے اور وہاں پر چراغاں کرے اور وہاں پر عورتوں کا ہجوم ہو جائے اور وہاں پر جو ہے تو نہ جانے کیسے خرافات ہیں، یہ سارے خرافات کے بارے میں یہ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ یہ ہم ان سے بری ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ جو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، انہوں نے کسی کتاب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آستانے کو درگاہ بنا کر کے عروس اور بڑے بڑے مجمع سجائے جائے اور بڑے بڑے چراغاں کیے جائے، ان کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر مزار پر چادر چڑھانے اور اس پر عروس وغیرہ کرنے کا اگر سب سے زیادہ اگر جائز ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی اس پر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے باپ دادا تو انبیاء تھے، یہ تو اولیاء ہیں بھائی، ان کے باپ دادا کیا تھے؟ انبیاء تھے۔ تو ان کا اعتراض کیا تھا
ہم کچھ بھی کریں تو ہمارے باپ دادا نبی تھے، وہ سفارش کر کے ہمارا کیا کریں گے، بیڑا پار کرا دیں گے اور ہمارے سارے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور جنت تو ہماری خود کی ہے، جنت کے تو کیا ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ بتاؤ، جن کے باپ دادا نبی تھے، جن کے باپ دادا نبی تھے، ان کو اتنا غرور تھا اس پر، تو اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ یہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، یہ ایک جماعت تھی گزر چکی ہے، یہ جو مزار ہے یہ جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے، ان کے لیے وہی تھا جو کچھ کر چکے ہیں، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ لہذا تمہارا اس بھرم میں گناہ کرنا، اس بھرم میں نیک اعمال کو چھوڑ دینا کہ ہمارے ہیں تو یاد رکھے ان کے اعمال ان کے ساتھ، لنا اعمالنا وَلَكُمْ اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ تو انبیاء کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اولیاء کرام کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مختصر سا میں واقعہ بتاتا ہوں۔ پڑھائی کے دور میں حیدرآباد جا رہا تھا، نہیں عقل گوا جا رہا تھا، تو ٹرین سے مجھے اورنگ آباد جانا تھا، تو میں یہاں سے گاڑی پکڑ کر جا رہا تھا، تو ویکانند چوک سے گاڑی نہیں ملی، تو ایک ٹم ٹم ملا مجھ کو۔ کیا ملا؟ چھوٹا ہاتھی، جس میں ایک دو مستورات بیٹھے تھے، میں بچہ تھا اور کچھ بڑے لوگ بھی تھے، مرد حضرات تھے، اندر ایک بکرا بھی بندھا ہوا تھا۔ اب کہاں جانا ہے مول صاحب بولے، میں بولا مجھے لاتے روڈ کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ تو کئی باتیں ہوئی، اس میں جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خاتون نے ایک تعویذ نکالی اور اس نے کہا کہ جس بابا کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس بابا نے یہ تعویذ یہ بول کر دیا ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو، مرتے تھے یہ تعویذ صرف قبر میں اپنے ساتھ رکھو، فرشتے یہ تعویذ دیکھ کے تم کو سوالات بھی نہیں پوچھیں گے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اس خاتون کے الفاظ کا۔ کیا ہے یہ تعویذ؟ فرشتے تم کو دیکھیں گے تو یہ تم کو سوال ہی پوچھیں گے نہیں، بولے تم سیدھا جنت میں جائیں گے، چاہے تم دنیا میں کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہو، یہ اتنا پاورفل تعویذ ہے۔ بولے یہ حالات ہیں ہمارے، اس طرح کے عقائد ہمارے مسلمانوں کے اندر، اہل اسلام کے اندر ہیں، جن عقائد کے اندر یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھے، جو انسان عمل کرے گا اس کا اجر ثواب اس کو ملے گا، جو انسان گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور گزشتہ کل میں نے 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسی آیت کریمہ کے تحت کہ انسان کا ایک ہے ذاتی طور پر گناہ کرنا، اور ایک ہے گناہ کا ذریعہ بنانا، ایجاد کرنا گناہ کی۔ تو یہ دونوں حساب سے اس کے پہلے سے اپنے ذات کی سزا اس کو ملے گی، لیکن اگر یہ کسی من سن سنتن سیئۃ، ہے نا بھائی، من سن سنتن سیئۃ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو کسی برائی کا بیج بوئے گا، کسی گناہ کی ایجاد کرے گا، اور اس پر اس گناہ کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اور وَبِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس شخص کا بھی بوجھ جو اس پر عمل کرے گا اس ایجاد کرنے والے پر ڈالا جائے گا۔ تو 2 طریقے سے یا تو آدمی اعمال کو بڑھا سکتا ہے اچھے، یا تو پھر گناہوں کو بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنی ذات سے اچھا عمل کر لے تو اس کو اچھا ثواب ملے گا، یا تو پھر ایسی چیز کی ایجاد کرے جو نیک ہو، جو نیک ہو، اچھی چیز کی بنیادیں ڈالے کہ جس کے ذریعے امت میں نیکی کا ماحول بن جائے، اعمال کا ماحول بن جائے۔ تو یہ ذریعہ بنا، اس نے ایک نئی چیز کی، اچھی چیز کی ایجاد کی، اعمال کو بڑھانے کی، بڑھانے کی ایجاد کی، اچھے عمل کی ایجاد کی۔ تو یاد رکھیں اس کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی، لیکن اس پر جو عمل کرتے جائیں گے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ ایسے ہی اس کے بالمقابل اگر کوئی گناہ کرتا ہے اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے، اپنے احوال سے، اقوال سے، تو اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ لیکن اگر وہ کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے، تو اس کو تو اس برائی کی بنیاد ڈالنے کا گناہ ملے گا ہی، لیکن اس بنیاد ڈالنے کے بعد اس برائی پر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کے بنیاد ڈالنے کی وجہ سے ان تمام کا گناہ تو ان کو بھی ملے گا، لیکن وہ سب ملا کر کے پہلے اس کے بھی اکاؤنٹ پہ ڈالا جائے گا۔
تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور اللہ تبارک و تعالی اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں، وہ جو جماعت گزر چکی ہے ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لے جو عام طور پر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے. مشاجرات صحابہ یا پھر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں ان کے جو آپس میں کچھ تنازعات ہوئے، آپس میں کچھ مسائل ہو گئے، یا پھر ہمارے پرانے جو اولیاء کرام ہیں ان کے جو آپس میں کچھ مسائل ہو گئے یا جو بھی ہو گئے ہیں، تو یاد رکھے یہاں پر بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ ایسے تھے، نہیں وہ ایسے نہیں تھے، تو آپس میں جھگڑنے شروع کرتے ہیں. پرانے اکابرین اولیاء کرام صحابہ کرام کے بارے میں لڑنے کی آپ کو یزید کیسا تھا اور معاویہ کیسے تھے، آپ پر اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی گزر چکی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید وہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کے بارے میں ابراہیم سے نہیں پوچھے گا تو کس کی طرف سے تھا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں پوچھیں گے بھائی. تو یزید کو کیوں گالی دیا، تو یزید کو معاویہ حضرت معاویہ کو ایسا کیوں بولا، یہ نہیں. ہم کو کسی کے بھی پرانے ہمارے اکابرین اولیاء کرام صحابہ اعظام ان کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو تالا لگا دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ان کے بارے میں ہم کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی ٹپنی بالکل نہیں کرنا ہے، چاہے آپ کو اس کا علم ہو کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، لیکن آپ کو اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو آپ کو اس پر بحث کرنے کی اور اس کے ساتھ لڑنے کی، اس معاملے پر جلسے جلوس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیوں جنگ لڑی، ان کے آپس میں کیا اختلاف تھے. ہاں علم کے لیے معلومات ضرور کیجیے لیکن اختلاف نہیں. الصحابۃ کلھم عدول، ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جتنے بھی صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کیا تھے؟ عادل و منصف تھے، ایک بھی خراب نہیں تھا. سب کے سب کیا تھے؟ بالکل پیور تھے، محفوظ تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر دی ہے اور جو کچھ بھی ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو پروانہ مل چکا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اب تو بحث کیوں کر رہا ہے؟ اصل دنیا میں آنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل سے راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو گیا تو اب کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو اب ہمیں کوئی بحث مباحثہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے دعاؤں سے اور توجہات سے ہمارا قرآن مقدس کا پہلا پارہ تفسیر کا تقریباً 4.25 مہینے میں مکمل ہو گیا. 4.25 مہینے میں الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے. دوسرے پارے انشاءاللہ ہم ہفتے کے دن سے دوسرا پارہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم